شہادتیں ہو رہی تھی، خیمے خالی ہو رہے تھے، سارے خیمے خالی ہو گئے، اور جس خیمے میں میرے مولا حسین تھے اس خیمے میں اب علی اکبر بچے ہیں، علی اوسط امام زین العابدین بچے ہیں، اور ننھے شہزادے امام علی اصغر ہیں، اور وہاں پر ایک ذات کھڑی ہوئی ہے، اونچا قد، چوڑا بدن، اور ہم شبیہ علی، علی جیسا خوبصورت چہرہ، کھڑا ہے، آنکھ میں آنسو ہے۔ آقا آپ کیا کریں گے؟ سب تو چلے گئے، خیمے خالی ہو گئے، اب آپ کیا کریں گے؟ اتنے میں مولا علی اکبر نے کہا بابا، چچا عباس، اب میں جاؤں گا اور ان کے چکے چھڑاؤں گا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اس سے پہلے کہ مولا کوئی جواب دیتے 7 سال کی شہزادی سکینہ آئی، کہنے لگی چچا، غازی عباس سے کہا چچا آپ نے تو کوئی ایسی ضد اور ہٹ نہیں تھی جسے پورا نہ کیا، ہماری زبانوں سے جملے بھی مکمل نہیں ہوتے تھے اور آپ نے ہماری ہر بات پوری کی۔ دیکھتے نہیں بھیا علی اصغر پیاس سے زبان باہر نکلتا ہے، کبھی مٹھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، پھوپھی زینب تڑپ جاتی ہے، اور بھی بچے ہیں روتے ہیں بلکتے ہیں۔ آپ اپنی سکینہ کی ایک بات مانیے نا چچا، کہ آپ ہمیں تھوڑا سا پانی لا کر پلا دیں تاکہ ساقی کوثر کے گھر کے بچے تھوڑا سا پانی پی لے۔ غازی نے امام کی طرف دیکھا، خشک مسکیزہ اٹھایا، کندھے پہ ڈالا اور ڈال کر کہا آقا ابھی آتا ہوں سکینہ اور اس کے پیاسوں کے لیے پانی لے کر، سکینہ میرا انتظار کرنا، میں پانی لے کر ضرور آؤں گا۔ علی کے بیٹے نے کہا آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ جسے دنیا غازی عباس، باب الحوائج، قمر بنی ہاشم، ثانی علی مرتضیٰ، دعائے فاطمۃ الزہرا، یہ عباس ہیں جو سیدہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ ہاں، اور بلکہ میری عقیدت کہتی ہے کوئی دنیا میں کسی لیے آیا، کوئی دنیا میں کسی لیے آیا، شاید عباس کو دنیا میں حسین سے وفا کے لیے بھیجا گیا تھا، عباس کو شاید دنیا میں حسین سے وفا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں اس سے پہلے کہ غازی عباس کی شہادت پڑھوں اور محفل ختم ہو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں پوری زندگی ساتھ ساتھ رہے۔ کربلا میں جب سیدہ سکینہ نے بی بی پاک نے کہا چچا پانی، مشکیزہ رکھا، چل پڑے گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ کہتے ہیں کہ اتنا اونچا قد تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر زمین پہ پیر لٹکاتے تو زمین پر پیر لگتے تھے، اور اونٹ کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے چارہ دیتے تھے۔ قد خدا نے اتنا اونچا دیا تھا۔ 34 یا 38 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، پھول شباب تھا، اور بھی ان کے بیٹے کے میدان میں تھے، وہ شہید ہو گئے تھے، بیٹے بھی لے کر آئے تھے غازی عباس۔ بہت سارے لوگوں کا تذکرہ جو تفصیل اور طوالت کی وجہ سے نہیں ہو پاتا کہ بھئی بات لمبی نہ ہو جائے، بہت لوگ تھے تو ذکر نہیں ہو پاتا۔ جو بچے تھے ایک شہزادے، ان سے اولاد چلی، ابھی بھی غازی عباس کی نسل باقی ہے۔ ہاں، وہ جو صوفی عبد الرحمن چشتی رودولوی صاحب میرات الاسرار ہے، وہ سرکار غازی عباس کی اولاد میں سے ہے۔ ہاں، ابھی بھی وہ عباسی 2 قسم ہیں، ایک عباسی وہ ہیں جو حضرت عباس ابن عبد المطلب کی، حضور کے چچا، وہ بھی عباسی ہیں کہلاتے ہیں، اور یہ علوی عباسی، یہ حضرت غازی عباس ابھی بھی نسل ہے۔ مجھے ملتے ہیں تو بڑا احترام کرتا ہوں ان لوگوں کا جو علوی عباس، احترام تو ہر مومن کا کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ ہم پہ احسان خاص ہے۔ اپنی نسلیں لٹائی نا، ہمارے جد پر اپنی نسلیں لٹائی، کون کیا کرتا ہے کس کے لیے، کون کیا کرتا ہے، زمانہ عجیب ہے۔ بہرحال چلے گھوڑے پر، 500 سواروں سے مقابلہ لڑا، فرات میں گھوڑے کے قدم اتار دیے، اتارنے کے بعد نیچے اترے، مشکیزہ بھرا، کندھے پہ ڈالا، ہمت نہیں تھی یزیدیوں کی کہ قریب آتے،
लंबे लंबे हाथ थे, हाथ से तलवार चलाई और फिर आ गए। सोचा पानी खेमे में जाएगा, जब खेमे में पानी जाएगा तो सब पिएंगे, मैं पहले पी लूँ ताकि इतना चुल्लू भर पानी अगर और बच जाए वहाँ जाके तो मैंने भी पीना है, अगर ये बच जाएगा किसी के काम आएगा। पानी उठाया, उठाने के बाद मुँह के करीब किया, 3 दिन की प्यास थी, मुँह के करीब किया, 3 दिन की प्यास थी। फौरन याद आया, चचा हम प्यासे हैं। सोचा बेअदबी है, आले हुसैन प्यासी हो और हम पी लें, नबी की के शहजादियां प्यासी हो, पी ले, पानी छोड़ दो। घोड़े पे बैठे चले, सामने आवाज आई, खबरदार, भूखे प्यासे इतना लड़ रहे थे, पानी गया एक भी बच के नहीं जाएगा, तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, बच के नहीं जा सकते, अब्बास को पहुंचने मत दो, अली के बेटे को पहुंचने नहीं देना। खेमे तक लड़ते रहे, एक बाजू कट गया, एक बाजू कटा अब्बास गाजी का, तो आपने दूसरे हाथ में तलवार ली और मशकीज़ा भी कंधे पे रखा, दूसरा बाजू भी कटा। अली के लाल ने दांतों में मशकीज़ा पकड़ा और पकड़ने के बाद जब दौड़ाया घोड़ा तो सोचा जल्दी से पहुंच जाऊंगा, अभी खैमा कुछ दूरी पर था। ऐसे में शिमर मलऊन ने कहा, खैमे के करीब पहुंचने से पहले मशकीज़े पे तीर बरसा दो ताकि पानी बह जाए, और मशकीज़े पे तीर बरसाए गए। मशकीज़ा चीरते हुए सीना छलनी हुआ और नेज़ा सीने में मारा गया। जब कोई बाइक से गिरता है, जब कोई ऊंचाई से गिरता है तो अपने हाथों का सहारा लेता है ताकि सर को बचा सके, लेकिन गाजी के तो दोनों हाथ ही कट चुके थे, घोड़े से गिरने वाले थे, कौन से हाथ का सहारा लेते और किस तरह लेते। लेकिन जैसे ही पानी मशकीज़े को तीर लगा और पानी बह गया, फूट फूट कर गाजी अब्बास रोने लगे। किसी ने कहा, अब्बास कहीं नहीं रोया तू, आज रोता है मौत को देख के। कवल्लाह मौत को देख कर नहीं रो रहा, सकीना से वादा पूरा नहीं हो सका, सकीना से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका, इसलिए रो रहा हूं। और आवाज दी, आका। आका अपने अब्बास की खबर ली। मौला हुसैन खैमे के गोया के दरवाजे के करीब खड़े होकर ये मंजर देख रहे थे कि चारों तरफ से घिरे हैं और ज़मीन पे गिर रहे हैं, और आवाज़ लगाई, आका मेरी खबर लें। दौड़ कर मौला हुसैन पहुँचे। तारीख़ बताती है, तारीख़ बताती है, अलग अलग रिवायत है, लेकिन एक रिवायत जो मौजू की मुनासबत से करना चाहता हूँ सुन ले। तारीख़ बताती है कि गाजी जब ज़मीन पे आए, मौला हुसैन उनके करीब पहुँचे, पहुँचने के बाद अपनी गोद में सर रखा, अपनी गोद में सर रखा, चेहरे का गुबार साफ किया, साफ करने के बाद कहा, मेरे गाजी क्या हाल है, क्या हाल है। आंखें खोली, आंख में आंसू थे लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। कहने लगे, आका एक अर्जी है, वादा करो पूरा करोगे। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास तेरे जैसे भाई का वादा न पूरा करे तो किसका करे। मौला बाजू न कटे होते तो हाथ में हाथ लेके वादा करता, लेकिन अब तो हाथ भी नहीं है आपके अब्बास के। वादा करेंगे आप पूरा करना, मेरा लाशा शहादत के बाद यहीं पड़े रहने दो, उठा के खेमे में मत ले जाना। क्यों अब्बास, दुश्मन के नरगे में तेरा लाश छोड़ जाऊं? हाँ, अल्लाह मुहाफिज है मेरे आका, लेकिन जितनी देर तक मेरा लाशा खेमे में नहीं जाएगा उतनी देर तक सकीना को और बच्चों को इंतज़ार रहेगा कि चचा भी आता है, चचा भी आता है। तो इंतज़ार रहेगा तो प्यास पर सब्र भी रहेगा, और अगर उन्होंने मेरा लाशा देख लिया तो सब्र के सारे पैमाने लबरेज हो जाएंगे, इसलिए मेरा लाशा उठा के न ले जाना। शायद इसी वजह से, शायद
اسی وجہ سے غازی عباس کا لاشا وہیں رہا، تو وہیں جہاں شہادت ہوئی تھی وہیں آپ کو دفن بھی کیا گیا، اسی لیے اور شہداء سے آپ کا مزار کچھ دور پر ہے۔ پھر اس کے بعد مولا حسین نے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا غازی تیرا وعدہ تو پورا ہوگا، میری بھی ایک مراد پوری کر دے۔ وہ میرے باب الحوائج میں تیری عظمتوں پہ قربان، فاطمہ کا جایا کہہ رہے میری بھی ایک مراد پوری کر دے، میری بھی ایک من کی مراد ہے پوری کر دے۔ کہا آقا کیا؟ کہا عباس 32 یا 38 سال کا ہو گیا لیکن کبھی بھائی نہیں کہا تو نے کبھی بھائی نہیں کہا، ایک بار مجھے اپنے حسین کو بھائی کہہ کے پکار دے، بس ایک بار بھائی کہہ دے۔ گود میں سر تھا، امام حسین کہہ رہے تھے ایک بار بھائی کہہ دے، آنکھیں تھی چہرے پر، اور آخری جملہ جو زبان پہ تھا رندیائی ویاز سے بھائی، اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ غازی عباس کی شہادت ہے، آخری جملہ جو زبان پہ تھا بھائی، رندیائی ہوئی آواز میں کہا بھائی، آنکھیں بند کر لی۔ عباس کی شہادت کتنی عظیم ہے نا، کہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے چہرے حسین دیکھا، اور شہید ہوئے تو سب سے آخری میں چہرے پہلے جسے دیکھا آخری میں بھی اسی کو دیکھا، اسی کو عباس کہتے ہیں۔ لیکن یہ گفتگو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دین پر استقامت